مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ہوپ آف گلوری ٹیلی ویژن چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام. میرے عزیزو، میری طرف سے اور ہمارے چرچ کی طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب لوگوں کو لینٹ سیزن جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. روزوں کے ایام جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندہ رکھا اور ایک اور لینٹ سیزن جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بخشا تاکہ ہم روزوں کے ایام میں سے گزر کر روزے رکھ کر خدا میں اور زیادہ مسرور ہوں، خدا ان میں اور زیادہ ترقی کریں اور ہم مسیح میں بڑھتے چلے جائیں اور ہم اور ہمارے خاندان اور ہماری کلیسیائیں جو ہے وہ بابرکت ہوتی چلی جائیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی روزوں کے ایام شروع ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ایک ڈبیٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس ڈبیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ کتنا ہونا چاہیے، روزے میں کیا کھانا چاہیے، کہاں تک ہونا چاہیے. ایک لمبی جو بحث ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہم ان روزوں کے ایام میں خدا کے حضور بہت ساری باتوں کو سیکھیں گے اور کیٹاگوریکلی ہم ان چیزوں کو جانیں گے اور بائبل مقدس میں سے روزے کے تعلق سے بہت ساری سچائیوں کو سیکھیں گے جو خدا ہمیں دے گا تاکہ ہم اور زیادہ ان روزوں کے بارے میں سیکھ کر، جان کر اور کلام پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ روزے ہمارے لیے اور ہمارے خاندانوں کے لیے باعث برکت ہوں. تو میرے عزیزو، ہم آگے بڑھیں گے اور یہ ہمارا روزوں کے ایام میں پہلا جو ہے یہ سیگمنٹ ہے. اس کے بعد ہم ترتیب کے ساتھ روزوں کے بارے میں سیکھیں گے، پرانے عہد نامے میں سے بھی اور پھر نئے عہد نامہ میں سے بھی اس روزے کی تعلیم کے بارے میں، روزے کے جو ثمرات ہیں ان کے بارے میں بھی، روزے کی جو برکات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. آنے والے دنوں میں آپ ہمارے ساتھ، ہم درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم سٹیپ بائی سٹیپ خدا کے کلام مقدس میں سے بہت ساری جو روزے کے تعلق سے سچائیاں ہیں ہم ان کو خدا کے حضور سے سیکھیں گے. خدا ہمیں ان کے بارے میں بتائے گا تاکہ ہم ان کو سیکھ کر خدا کے کلام پر عمل کر کے ہم اور ہمارے گھرانے بابرکت ہوں. آج جس حصے کی ہم تلاوت کریں گے وہ پرانے عہد نامے میں سے ہے، یسایہ کے صحیفے میں سے ہے. ہم اس کا 58 باب ہے، اس کی تلاوت کریں گے اور چند ایک چیزیں جو ہیں، جو ضروری چیزیں ہم اس سے شیئر کریں گے اور پھر آنے والے وقت میں جو ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کریں گے. ہم ایک تفصیلی جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت کریں گے اور بہت ساری چیزیں اس کے وسیلہ سے ہم جو ہے سیکھ کر خدا کی برکت کو حاصل کریں گے اور نہ صرف برکت کو بلکہ ہم روحانی طور پر ترقی کو اور ایمان کی مضبوطی کو حاصل کریں گے. آئیے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے یسایہ 58 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر تک جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے تلاوت کریں گے. بائبل مقدس کے اندر یوں مرقوم ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی مانند ہیں جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا. میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں. وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن
کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے، کیونکہ تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ ظلم کی جنزیریں توڑے اور جوئے کے بندن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکھوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آرزودہ دل کو اسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت دار پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے جس حصہ کی ہم نے تلاوت کی ہے، اگر ہم اس کے ٹائٹل کو بائبل مقدس میں سے پڑھیں تو لکھا ہے حقیقی روزہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یقیناً روزے میں کیا کھانا ہے، روزے کا ٹائم کتنا ہے، یہ اپنی جگہ چیزیں ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ چیز سیکھنا اور جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ حقیقی روزہ کیا ہے، اور ایسا روزہ جس کو خدا پسند کرتا ہے وہ کیا ہے۔ یقیناً خدا نے کلام مقدس میں سے، پرانے عہد نامے میں سے بہت ساری جگہوں پر، آپ بائبل پڑھنے والے ہیں، خدا نے روزے کے تعلق سے اپنے روح القدس کے وسیلہ نبیوں کے ذریعہ لکھوایا، اور بہت ساری چیزیں درج ہیں، اور بہت سارا روزے کے تعلق سے بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات جو خدا چاہتا ہے، یا جس طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم اس طرح سے روزہ نہیں رکھ پاتے، اور جب ہم اس طرح سے روزہ نہیں رکھ پاتے تو ہم خدا کی ان برکات سے محروم ہو جاتے ہیں جو خدا روزے کے وسیلہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق جو خدا چاہتا ہے ہم ایسا روزہ رکھیں، جس کو بائبل مقدس جو ہے وہ حقیقی روزے کے نام سے پکارتی ہے۔ ہم آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں، انہی روزوں کے ایام میں بہت ساری باتیں اس تعلق سے سیکھیں گے کہ روزہ رکھنے کا مقصد اور روزے کے میننگز، اور خدا کس طرح سے چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ بعض اوقات ہم صرف اپنے منہ کو بہت ساری چیزوں سے روک لینا ہی روزہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کھانا نہ کھانا،
پانی نہ پینا اور کسی بھی چیز کو اس دورانی کے اندر نہ کھانا، بعض اوقات ہم صرف اسی کو روزہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ خدا بھی اس طرح کا روزہ پسند کرتا ہے، کیونکہ جس حصے کو ہم نے پڑھا ہے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ خدا کہہ رہا ہے کہ جس طرح کا روزہ تم رکھ رہے ہو، کیا مجھے اس طرح کا روزہ پسند ہے؟ کیا میں یہ روزہ پسند نہیں کرتا کہ تم یہ کرو؟ تو روزے کے اندر جب آپ روزوں میں سے گزرے، جب آپ روزہ رکھیں، تو پھر خدا کی مرضی کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور خدا اس روزے کے وسیلہ سے میری زندگیوں کے اندر کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے، خدا اس روزے کے وسیلہ سے مجھے کس طرح سے روحانی طور پر مضبوط کرنا چاہتا ہے اور کس مقام تک لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم خدا کی آواز کو سنیں، اگر ہم خدا کی بات کو سن کر مانیں، تو وہ روزہ ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے اور ہماری کلیسیوں کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ باعث برکت ہوگا۔ یہاں پر اس حصے کے اندر روزے کی جو کیٹیگری ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک روزہ جو انسان رکھ رہا ہے اور رکھنے کے بعد توقع کر رہا ہے کہ خدا اس روزے کے وسیلہ سے میری سنے، وہ توقع کر رہا ہے کہ خدا اس روزے کے سبب مجھے برکت دے، وہ یہ توقع کر رہا ہے کہ خدا اس روزے کے وسیلہ جو ہے وہ مجھے ترقی دے، میرے خاندان کو ترقی دے۔ لیکن خدا یہاں پر بیان کر رہا ہے، کیا تم وہ روزہ رکھ رہے ہو جو میں چاہتا ہوں؟ یعنی کہ یہاں پر ہمیں اس طرح کی کیٹیگری نظر آتی ہے، اور کیونکہ ایز اے انسان ہمیشہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ بات رہی ہے کہ ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں، جب بھی ہم پریئرز میں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جب بھی ہم روزوں میں جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا اس کے وسیلہ ہمیں برکت دے، خدا اس کے وسیلہ جو ہے میرے خاندان کو برکت دے، خدا اس کے وسیلہ مجھے مضبوط کرے۔ انہی روزوں کے ایام میں ہم سیکھیں گے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہم خدا کے کلام مقدس میں سے ان چیزوں کو سیکھیں گے۔ خدا اپنے کلام کی سچائیوں کو جو ہم پر ظاہر کرے گا وہ ہم مل کر سیکھیں گے، اور تاکہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پریورٹی دیں، خدا کو اپنی زندگیوں میں پریورٹی دیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو روزہ خدا کی پسند کا نہیں ہے، یا جس طرح کا روزہ خدا چاہتا ہے، ہم اس طرح کا روزہ نہیں رکھ پاتے بلکہ اپنی مرضی سے روزہ رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم مذہبی ایک جو مشق ہے وہ کر رہے ہیں، یا مذہبی ایک رسم ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک کوئی بھی عبادت اس میں یہ ضروری ہے کہ کیا خدا میری اس عبادت کو منظور کر رہا ہے، میں قبول کر رہا ہے۔ اور خدا نے اپنے کلام میں ساری چیزیں ہمیں تفصیل کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ بیان کی ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے خدا کی مرضی کو جانتے ہیں۔ عبادت کے ساتھ خدا کی مرضی کیا ہے، دعائیں جب ہم کرتے ہیں خدا کی مرضی کیا ہے، روزے جب ہم رکھتے ہیں تو خدا کی مرضی کیا ہے۔ کیونکہ ہم روزوں کے ایام میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ نہ صرف ہم ان چیزوں کو جانیں بلکہ ہمارے تمام ویور جو ہیں وہ ان چیزوں کو جانیں اور سیکھیں، تاکہ ہم زمین پر رہتے ہوئے ایک بہترین بلیور، ایک بہترین ایماندار اور ایک بہترین مسیح کے فالوور کی طرح زندگی بسر کریں، اور جو زندگی خدا نے اس زمین پر ہمیں دیا ہے ہم ان زندگیوں کو مسیح کی دی ہوئی قدرت، اس کی حضوری کے سبب انجوائے کر سکیں، اس کی برکت کو انجوائے کر سکیں جو خدا نے اس زمین پر ہمیں دی ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خدا کی مرضی کو جان کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں،
کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے. آمین. میرے عزیزو، آئیے میں آج آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ یہ جو لینٹ سیزن ہے جو خدا نے ہمیں بخشا ہے، جس کو آج ہم نے شروع کیا ہے، خدا ہمارے لیے اور ہمارے خاندانوں کے لیے اور ہماری کلیسیاؤں کے لیے اور دنیا کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اس کو باعث برکت بنائے. ہم مل کر اس کے لیے دعا کریں گے. آئیے آپ میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم دعا مانگیں گے. خداوند قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور ہم تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں. خدا، تو نے ہمیں اس زمین پر زندہ رکھا ہے اور ایک اور لینٹ سیزن جو ہے تو نے ہمیں بخش دیا ہے. ہم اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور اے باپ ہم مل کر تیرے حضور میں دعا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ یہ لینٹ سیزن اے خدا ہمارے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے اور ہماری کلیسیاؤں کے لیے، بلکہ انٹرنیشنل چرچ کے لیے، یونیورسل چرچ کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے اے خدا برکت کا سیزن ہو، ترقی کا سیزن ہو، اور ہم ایماندار ہوتے ہوئے ہم اور ہمارے بچے، ہمارے گھرانے اور خاندان اور کلیسیائیں جو ہیں وہ ایمان میں اور زیادہ ترقی کریں، اور اس میں اور زیادہ ہم جب روزوں میں سے گزرتے ہیں تو خدا باپ تیری مرضی کو اور گہرے طور پر جاننے والے بن جائیں، اور جو کچھ ہم سنیں، جس کو سمجھیں، جانیں تیرے کلام کو، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. اے باپ میں تیرے حضور میں یہ منت کرتا ہوں، جتنے بھی اے خداوند دیکھنے والے ویورز ہیں ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے خداوند میں تیرے حضور سے برکت کی دعا کرتا ہوں. اور اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کے لیے منت کرتا ہوں کہ باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہر طرح کی بیماریاں تیرے لوگوں کے بدنوں میں سے جاتی رہیں، اور تیرے لوگ جو ہیں وہ تیرے حضور سے شفا پائیں، کیونکہ تو نے خود فرمایا میں خداوند تیرا شافی ہوں. اپنی شفا دینے والی قدرت کو جاری کر دے خدا. جو مالی مشکلات میں ہیں اے خدا ان کو مالی طور پر برکت دے میرے خدا. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر میرے خدا. جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اے خدا ان کی کلاسز میں اے خدا ہر طرح سے ان کی مدد کر، اور اے خدا ساری باتوں میں تیرا بیٹا یسوع مسیح جلال پائے اے میرے خدا. اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت عطا کر مسیح کے نام سے، آمین آمین. جی ویور، دیکھتے رہیے ہوپ آف گلوری یوٹیوب چینل. ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کے فیڈ بیک کے لیے، آپ کے اس چینل کو واچ کرنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں انرجی دیتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، اور ہمارے لیے ہم یہ بھی درخواست کریں گے کہ نہ صرف آپ خود بلکہ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو جو ہے وہ لوگوں تک بانٹتے رہیں. ہم دل سے شکر گزار ہیں. may God bless you. خداوند آپ لوگوں کو بہت زیادہ برکت دے. آمین.